نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ، یرید معنی ارادہ کرنا، من یرید اللہ بہ خیر، اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر ایک وسیع لفظ ہے، یہ دنیا جہان دیا نعمتاں آ جاتی ہیں، تو ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور یہ دین میں تقسیم کرتا ہوں اور مجھے میرا اللہ دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک بڑی عظیم و شان حدیث ہے، اور ایک حدیث دی سب تو صحیح کتاب بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر چھوٹیاں کتاباں دے اندر بھی یہ حدیث اسی طرح ہی موجود ہے۔ اس حدیث پاک دے اندر علم حاصل کرنے دی فضیلت دا تذکرہ اور دین دا علم ہے جڑا اے دی فضیلت دا تذکرہ ہے، اور اے حقیقت ساڑیاں اکھاں دے سامنے اے حدیث پاک لے آندی ہے کہ کامیابی اور عزت اور دولت دنیا کمانے دے اندر نہیں ہے، دنیا دی سمجھ دے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کچھ اس انسان نو اللہ تعالیٰ دیندا ہے جس بندے نو دین دی سمجھ ہوئے، اور دین دی سمجھ یہ اللہ تعالیٰ دی خاص عطا ہے۔ دیکھو نا، اللہ ارادہ کرے کہ میں وہی فلانے بندے نو کامیاب کرنا ہے، اینو دین اور دنیا دی نعمتاں دینیاں نے، اس بندے نو میں بھلائی عطا کرنی ہے، تو پھر کی کردا انہوں گڈیاں کوٹھیاں کاراں بنگلے تھوڑی دین لگ پیندا، بلکہ اس بندے نو اللہ تعالیٰ دین دی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دین دی سمجھ کی ہے؟ اگر کتاباں دے حساب نال لائیے، قرآن شریف نو پڑھنا پڑھانا اور اے دی محبت، اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا علم ہے حدیثاں دے اندر محفوظ ہے، جڑی تسی روزانہ سن دے پے، اے حدیث پاک دے نال شغف، کیونکہ حدیث نہ ہوئے تے قرآن پاک دی تشریح سمجھ نہیں آتی، لہذا حدیث دے نال انسان جڑے گا۔ پھر یہ ہے کہ جدوں انسان نو دین دی سمجھ آئے گی تو وہ پھر اپنے عقیدے نو درست کرے گا۔ عقیدہ کی ہوندا ہے؟ کسی چیز دے بارے چ گنڈ، جو گرہ ہے نا، گرہ نو کہندے نے عقیدہ۔ دین اسلام دے اندر عقائد نے، مثلا اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، وہ دی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دے بارے چ، پھر انہاں چیزاں تو بعد عبادتاں کیویں کرنیاں نے، عبادت دی معرفت حاصل کرنا، عبادات تو بعد پھر اخلاق کس طرح درست کرنے نے، اور دنیا تے کس طرح رہنا ہے، آخرت کیڑیاں چیزاں کام آن گیاں، کیڑیاں چیزاں کام نہیں آن گیاں۔ اس تو بعد پھر معاملات نے کہ لوگاں دے نال کس طرح معاملے کرنے نے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، رشتہ داراں نال کیویں، بھیناں بھراواں نال، عام مخلوق نال، مسلماناں نال، غیر مسلماں دے نال میں کس طریقے دے نال زندگی گزارنی ہے۔ پھر جدوں دین دی سمجھ اللہ تعالیٰ دے گا تو پھر وہ سوچے گا کہ کیڑی چیز حلال ہے، کیڑی چیز حرام ہے، کیڑی چیز جائز ہے، کیڑی چیز ناجائز ہے، کس چیز تو میں بچنا ہے اور کس چیز نو میں اختیار کرنا ہے۔ یہ ایک لسٹ پھر ساری آندی ہے جنوں دین دی سمجھ کہندے نے۔ ہن ساڈے ماحول دے اندر اسی دین نو بالکل سمجھنا نہیں چاہتے، رسے تڑانے ہیں، اور اگر کوئی دین دی گل کرے بھی نہ تے پروپوگنڈے شروع ہو جاندے نے، تے طرح طرح دیاں گلاں، یہ ساریاں گلاں شیطان دی طرفوں نے۔ جدوں علم دے طرف انسان لگے دا ذہن، تے انہوں تمام چیزاں تو سمجھداری دے نال، ہوش و حواس دے اندر اپنے دین دے نال جڑ کے رہنا، قرآن دے نال جڑنا، حدیث دے نال جڑنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک صحابی فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری فرمایا کہ ممبر دے اتنے بیٹھے دے سن، اور میں اپنے کنا نال سنیا کہ وہ فرما رہے سن کہ جدوں اللہ تعالیٰ کسی نو دیندا تو کوئی ڈکن والا نہیں ہے، اور جدوں اللہ تعالیٰ ڈک لیندا ہے تو پھر کوئی انہوں دین والا نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کامیاب ہے وہ بندہ جہدے بارے چ اللہ فیصلہ کر لے کہ میں علم دی دولت عطا کرنی ہے اور انہوں میں دین دا فہم عطا کرنا ہے۔
ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਿੰਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਖੁਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹਦੀਸਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੀਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੀਨ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੁੰਨਾ, ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਮਝੋ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں خطرناک ارادہ کر لیا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ٹھیک ہے، قرآن مجید سے کیا ہے کہ شقی القلب شخص اشقا بدبخت بندہ جڑا ہوندا ہے وہ دین دی گل تو پرا نسدا ہے، پرا ہوندا ہے۔ یہ بدبختی دی نشانی ہے۔ خوش بختی دی کی نشانی ہے؟ وہ مقناطیس اس طرح دین دی گل دے نال چنبڑے گا، وہ دا تجزیہ کرے گا، ہاں جی، مطالعہ کرے گا کہ یہ چیز کی ہے۔ اور حدیث کا جڑا آخری حصہ نا بڑا زبردست ہے، جہدے اندر علم دی گل کرنے تو بعد، دین دی سمجھ عطا کرنے دی گل تو بعد جڑا ہے فرمایا نا کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، جڑا بندہ دین دی سمجھ دے رستے تے ٹر پیا وہ اللہ اور رسول دے نالوں جڑ گیا، وہی جڑیا بس، کیونکہ اللہ تعالیٰ دین دا علم دینے والا وحی دے ذریعے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تے کس چینل نال، کس ذریعے نال ساڈے تک پہنچیا؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ جدوں کوئی شخص دین دی سمجھ والے رستے تے چلے گا تو گویا وہ اللہ تعالیٰ دی توحید نال بھی جڑے گا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دے نال بھی جڑے گا۔ تے جڑا بندہ توحید نال جڑ جائے، رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑ جائے، اس بندے نالوں وڈا خیر پھر کدے کول ہوے گا۔ ایک حدیث پاک دے اندر ہے 3 چیزاں دسیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزاں دے بارے فرمایا کہ جوں کسے بندے نوں لب جاننا تے او دے جنہ خوش قسمت انسان ہور کوئی نہیں۔ نمبر 1 تے ہے کہ انہوں دین دی سمجھ آن لگ پے، دین دی محبت، دین دی سمجھ انہوں شروع ہو جائے، انہوں دین دے اندر لطف آن لگ پے، دین دے نال رہنا، دین پڑھنا، دین سمجھنا۔ فقہ دا مطلب ہی ہے کہ سوچو بچار شروع کر دے دین دے بارے، پہلی گل۔ دوسری گل فرمایا کہ وہ دنیا دی پھر کوئی ایڈی پرواہ نہ کرے، جس طرح کل دی حدیث دے وچ سی نا کہ مینوں سر چھپان نوں چھت لب جائے، کھان نوں روٹی لب جائے، تو بس بڑا پہنن نوں کپڑا لب گیا، یہ بہت کچھ ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا دی وہ نہیں، نمبر 1 دین دی فہم عطا ہو جائے، نمبر 2 دنیا دے بارے جو پرواہ نہ کرے، لبا ٹھیک ہے، نہیں لبا تاں بھی ٹھیک ہے، چل رہا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ جدوں انسان اپنے عیباں دے اوتے نظر کرن لگ پوے، بڑی وڈی گل جے جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 لفظ بولے ہیں، دین کی سمجھ، دنیا سے بیزاری، اور اپنے عیبوں پر نظر آنی شروع ہو جانا۔ ایسا اپنے عیب دیکھنا نا یہ اولیائی ہے، ولی اللہ لوگ ہوندے نے جڑے وہ اپنے عیباں نوں دیکھ کے تو انہاں نوں کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جڑے ساڈے جے پٹ ہوندے نے وہ ہمیشہ لوکاں دے عیباں نوں دیکھدے، ہمیشہ ہی لوکاں دے عیب دیکھدے، کدی اپنے حال دے فلانے نے انج کر چھڑیا، فلانے نے وہ دیکھو جی انہیں کیا چھڑیا، وہ دیکھو جی یہ کی ہو گیا، اے دیکھو جی کس طرح دا ہے، وہ دیکھو جی کس طرح دا ہے۔ یعنی وہ دی زندگی لوگاں دیاں غلطیاں تلاش کرنے اور انہوں نے بیان کرنے کی گزر جاتی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، نمبر 2 دنیا سے اس کو پرواہ نہیں رہتی، اور نمبر 3 وہ اپنے عیبوں کو دیکھنے لگ پڑتا ہے۔ ہاں جی، تو پھر اسی نیت کر لیں کہ اسی جدوں بھی دین دی گل ہوئے گی، دین دی کوئی معاملہ ہوئے گا، جدوں بھی توحید، رسالت، قرآن، حدیث، عبادات، معاملات، اخلاق، حلال و حرام، جائز ناجائز، دین دی روشنی آن گیاں تو اسی فوراً مقناطیس اس طرح انہاں گلاں دے نال چمبڑاں گے اور انہاں گلاں نوں حاصل کرنے کی کوشش کراں گے۔ یہ نیت انسان خود کرتا ہے، اور کنا
ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ٹھیک ہے، تو اس دعا دے نال اج دا درس ختم کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سانو علم دے نال جوڑ دے اور سانو دین دی سمجھ عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔